بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہم پر جو احسانات ہیں وہ ان گنت ہیں، نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور نہ اسے کوئی شمار کر سکتا ہے، جیسا کہ خود اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ مگر ان تمام احسانات میں سب سے عظیم انعام وہ بشکل ایمان ہے۔ اس انعام پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان خود کو ایمان والا بنا لے اور اللہ رب العالمین کو اپنا سب کچھ تسلیم کر لیں۔ ایمان اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ دولت جس کے پاس ہوگی وہ آخرت میں کامیاب ہوگا اور اسے جنت ملے گی۔ جو اس دولت سے محروم ہوگا اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ انسان کی زندگی کی شروعات کلمہ توحید سے ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے، تاکہ توحید کا پاک کلمہ سب سے پہلے اس کے کانوں میں جائے، اور جب انسان اس عالم فانی میں اپنی طے شدہ زندگی کو تمام کر کے زندگی کی آخری دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو بھی شریعت اسلامیہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اسی پاک کلمے کی تلقین کی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں حافظ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آخری وقت ہے۔ محدثین جو وہاں موجود تھے سمجھ گئے کہ اب ان کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، لیکن سوچا خود بھی محدث ہے تو بغیر سند کے بعد کیسے قبول کریں گے۔ ایک محدث نے اپنی سند بیان کرنا شروع کی
ان فلان، اور درمیان میں ایک راوی کا نام بھول گئے، اب آگے کیسے بڑھے، اٹک گئے۔ دوسرے محدث نے اپنی سند بیان کی، وہ بھی درمیان میں اٹک گئے۔ تیسرے نے اپنی سند بیان کی، وہ بھی درمیان میں اٹک گئے۔ حافظ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ سن رہے ہیں کہ وہ فلاں مقام پر رک گیا، دوسرے نے فلاں جگہ پر غلطی کر دی، تیسرے نے فلاں جگہ غلطی کر دی، تو آخر میں خود حافظ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نزا کی حالت میں اپنی سند بیان کرنا شروع کی کہ میں نے محدث بندار رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے عبد الحمید ابن جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے صالح ابن ابو عریب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے کثیر ابن مرہ حضرمی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا ہی کہا تھا کہ حافظ ابو زرعہ کی روح پرواز ہو گئی۔ اگلا جملہ دخل الجنت نہیں کہہ سکے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حافظ صاحب نے یہ روایت ناقص نہیں چھوڑی بلکہ مکمل کر لیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا جملہ زبان سے کہا، اور دخل الجنہ یہ جملہ عمل سے ثابت ہو گیا۔ تو ہماری ابتدا بھی کلمے پر اور انتہا بھی کلمے پر ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ توحید اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہیں۔ اسی پاک کلمے کا اقرار ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ذریت کو جمع کر کے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں۔ حضرت مسلم ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک مرتبہ میں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا، اس طرح اس سے ایک نسل یعنی اولاد آدم کی ایک جماعت نکال لی، پھر کہا ہم نے اسے جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ لوگ اہل جنت کے اعمال کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کمر پر ہاتھ پھیرا اور دوسری جماعت نکال لی، ارشاد فرمایا اسے ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ اہل جہنم کے اعمال کریں گے۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، پھر عمل کس مقصد کے لیے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو جنت کے اعمال کے لیے پیدا کرتے ہیں تو اسے اہل جنت کے اعمال پر لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اہل جنت والے اعمال کرتے ہوئے مرتا ہے اور ان اعمال کے نتیجے میں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جب کسی آدمی کو جہنم کے لیے پیدا کرتے ہیں تو اسے اہل جہنم کے اعمال پر لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اہل جہنم کے اعمال کرتے ہوئے مرتا ہے اور ان کے نتیجے میں جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں جماعتوں سے خطاب کر کے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کیوں نہیں، بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں۔ سب نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک اور اپنا رب تسلیم کر لیا تھا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب دنیا میں جا کر مجھے ہی اپنا معبود ماننا اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ مگر بھولا بھالا انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس نے مختلف معبودوں کو تجویز کر لیا۔ مشرکین کے تو معبودوں کی انتہا نہیں، مجوسیوں نے آتش کو اپنا معبود سمجھا، دو خدا مان لیے، ایک خالق خیر اور ایک خالق شر۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دے کر شرک کے جرم عظیم اور ظلم عظیم کے مرتکب ہوئے۔ نصارہ کے یہاں 4 جماعتیں ہوئیں جن کے 3 عقیدے تھے۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ نستوریہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ مرقوسیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک ہیں۔ الغرض بندوں نے اپنے رب کے سامنے کیے ہوئے اقرار کے درس کو جب فراموش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عہد و پیمان کی تجدید اور یاد دہانی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے نورانی سلسلے کو جاری فرمایا، اور سب سے آخر میں تاجدار رسالت فخر الانبیاء ختم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ظلم و شرک کے بت کدے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر حق تعالی شانہ کی وحدانیت سے لوگوں کو روشناس کروایا، اور ایسے افراد تیار کیے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ قرار پائے، جن کی پاکیزہ زندگی میں ہمارے لیے رشد و ہدایت کے زرعی اصول موجود ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔